الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہداہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ محترم حاضرین کرام، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، آج جس موضوع کے تحت مجھے گفتگو کرنی ہے، آپ نے وہ موضوع سنا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت اور ان کی گستاخی کا انجام۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، دین میں ان کا کیا مقام ہے اور انہوں نے کیا قربانیاں پیش کی ہیں، انہیں جاننے کے لیے ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ اس لیے قرآن پڑھنا چاہیے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے یا تو اپنے نبی کو مخاطب کیا ہے یا نبی کے صحابہ کو مخاطب کیا۔ سب سے پہلے مخاطب وہی ہے۔ ابھی میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا تم سب سے بہترین امت ہو، تو اس سے مراد سب سے پہلے صحابہ ہیں، سب سے بہترین امت ہیں، سب سے بہترین جماعت ہیں۔ گویا کہ قیامت تک کے لیے یہ خبر ہے، اور یہ خبر ماضی کے تعلق سے بھی ہے کہ تمہاری جیسی کوئی جماعت نہیں تھی۔ سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام جب بہترین جماعت ہیں تو ان کے بارے میں ہمیں گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حقیقت یہ ہے، ضرورت اس لیے ہے کہ ہم دین کو قرآن اور حدیث سے سمجھتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث سے ہم دین کو اسی صورت میں سمجھ سکتے ہیں جب ہم صحابہ کو سمجھیں گے۔ اس لیے کہ کوئی استاد کب بہتر ہے، کوئی کمپنی کب بہتر ہے، کوئی اسکول کب بہتر ہے، جب ہم اس کمپنی، اس اسکول اور اس استاد کا پروڈکٹ دیکھتے ہیں۔ پروڈکٹ اچھا ہے، اوریجنل ہے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، ورنہ ہم اس کی برائی کرتے ہیں۔ پروڈکٹ کے حساب سے ہم اس کا معیار متعین کرتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں اس دنیا کے اندر کامیاب انسان کون ہے؟ جو کوئی فیلڈ متعین کرتا ہے، اس فیلڈ میں داخل ہونے سے پہلے اس کی پوری تیاری ہوتی ہے، اس کے اندر پوری صلاحیت ہوتی ہے، اور بھرپور وہ جنون کی حد تک محنت کرتا ہے۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس انسان کا نام روشن ہوتا ہے۔ ہم اپنے گرد و پیش میں اس کے بے شمار نظارے اور بے شمار اس کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا تھے؟ ہم نے اگر بچپن میں جعفر طیار کی تقریر سنی ہوگی تو ہمیں یاد ہوگا کہ انہوں نے نجاشی کے دربار میں کیا تقریر کی تھی، کیا بتلایا تھا کہ ہم کیسے تھے، اور پھر اس نبی نے آ کر کے ہمیں کیسا بنایا۔ آپ دیکھیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا۔ احسان یہ کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں قرآن پڑھ کر سناتا ہے اور ان کی تربیت کرتا ہے اور انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے پورا مشن بتا دیا۔ یہ صحابہ کرام
کیوں اتنے عظیم ہوئے؟ ایک اور آیت اگر ہم دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العزت نے مومنوں کو خرید لیا ہے، ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، جب اللہ نے خرید لیا ہے ان کے جان اور مال کو، کیا بدلے میں دے گا؟ جنت دے گا۔ چنانچہ اب وہ روبوٹ کی طرح سے، مشین کی طرح سے، بغیر کسی جانب دیکھے ہوئے قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ جنگ احد کے موقع پر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور صحابی آگے کھڑے ہیں اور ایک پیچھے کھڑے ہوئے ہیں تاکہ جو تیر کفار کی طرف سے آ رہی ہے وہ ہمارے سینے پہ لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ نہ لگے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی چیز کو ثابت کیا تھا جب کفار نے پوچھا تھا آپ کے بدلے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا جائے، تو انہوں نے یہی کہا تھا ہمیں انہیں کانٹا چبھے، ہمیں یہ بھی گوارا نہیں۔ صحابہ کرام جن کے زمانے میں زناکاری بھی تھی، شراب نوشی بھی تھی، جوا اور جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں ہم سوچ سکتے ہیں، اس زمانے میں برائیاں تھیں، ان تمام برائیوں کے درمیان سے وہ نکلتے ہیں اور اتنی اپنے آپ کو محنت کے ذریعہ، نبی کی تربیت کے ذریعہ اپنے آپ کو بہتر بناتے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیثوں میں، اور جنہوں نے ان صحابہ کو دیکھا انہوں نے ان کی تعریف کی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہم کوئی معاملہ کرتے ہیں تو تین طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے کوئی غلطی کر کے آتا ہے، ہم خود اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم اسے یا تو سزا دیتے ہیں یا معاف کرتے ہیں، اور ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے 21 سال تک، 13 سال مکہ کی زندگی میں اور 8 سالہ دور مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ رہے اور دن رات ایک کر کے صرف رہے نہیں، آج ہم مسلمان ہیں تو ان صحابہ کے ذریعہ، آج ہمارے پاس قرآن ہے تو ان صحابہ کے واسطے، آج ہمارے پاس حدیثیں ہیں تو ان صحابہ کے واسطے، آج پوری دنیا کے اندر ہر 5واں شخص اگر مسلمان ہے تو اس کے اسلام پر، اس کے اوپر صحابہ کا احسان موجود ہے۔ اس لیے ہمیں صحابہ کی عظمت کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں صحابہ کی تعریف کی ہے۔ آپ غور کیجئے، اللہ اگر تعریف کر رہا ہے تو کیا یہ معمولی بات ہے؟ ہم کسی کی اگر تعریف کرتے ہیں تو ہم اپنے تجربے کی بنیاد پہ کرتے ہیں، اور ہمارا تجربہ ماضی کا ہوتا ہے۔ ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں تو کسی کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو ماضی کا بھی علم ہے، حال کا بھی علم ہے، مستقبل کا بھی علم ہے۔ اگر کوئی چیز نہیں ہوگی، ہوتی تو کیسی ہوتی، اس کا بھی علم ہے۔ اللہ رب العزت اللہ رب العزت کے سامنے صحابہ کا ماضی بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے جو قربانیاں پیش کی ہیں ان کا بھی علم ہے، اور نبی کے جانے کے بعد مرتے دم تک وہ کیسے رہیں گے ان کا بھی علم ہے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان کی تعریف کی اور کہتا ہے کہ کنتم خیر امہ، تم سب سے بہتر لوگ ہو۔ ان کے بارے میں رب 5 دفعہ قرآن میں کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ نہیں کہا ہم نے تمہیں معاف کر دیا، تم نے غلطیاں کی ہیں، میں تم سے راضی ہوں اور تم بھی راضی ہو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے کسی ورکر سے، اپنے کسی ملازم سے راضی و خوش ہوں، اس کا مطلب یہ ہے
کہ ڈیوٹی کے علاوہ وہ بہتر سے بہتر انداز میں آپ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. وہ آپ کو ہر ممکن کوشش اس کی ہوتی ہے کہ آپ اس سے خوش ہوں، تبھی وہ بھی آپ سے خوش ہوتا ہے اور آپ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خدیجہ رضی اللہ کے غلام تھے، انہوں نے آزاد کر کے آپ کو دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ صحابی رہتے ہیں. جب ان کے گھر والے لینے آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں چھوڑ پاتے، وہ بھی نہیں آپ کو چھوڑ پاتے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو جانا بھی ہے تو آپ انہیں اختیار دیتے ہیں اور وہ نبی کو ترجیح دیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو سنوارا، سجایا، ان کے اندر کی جو جاہلی قدریں تھیں سب کو نکالا، اور ہر اعتبار سے ان کو کندن بنایا، اور کندن ایسا بنایا کہ اللہ رب العزت کو یہ کہنا پڑا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ آیت بہت اہم ہے. اللہ فرماتا ہے کہ قیامت تک کے لوگ چاہے اپنے آپ کو شیعہ کہیں، سنی کہیں، جماعت اسلامی کے کہیں، اخوانی کہیں، بریلوی، دیوبندی، کسی بھی مسلک کے ماننے والے ہوں، سارے لوگ اپنا ایمان دیکھنا چاہتے ہیں تو صحابہ کے ایمان کو آئینہ بنا لیں. اس آئینے میں دیکھیں کتنے ان کا چہرہ کتنا دھبے والا ہے، کتنا صاف ستھرا ہے. اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. غور کیجیے، یہ جملہ، یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نازل ہو رہی ہے. اس زمانے میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، صحابہ خود ہیں. اللہ رب العزت صحابہ کے تعلق فرماتا ہے کہ اس وقت اور قیامت تک کے جتنے بھی لوگ ہیں، اگر یہ تمہاری طرح سے ایمان لائیں گے، اور تمہارا ایمان کیا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی محبت کو پیوست کر دیا، اور صرف پیوست نہیں کیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے اندر اس کو مزین کر دیا. مزین اسے کہتے ہیں کہ آپ لاپ کہیں ہم نبی کے سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن اگر داڑھی کاٹتے ہیں تو پتہ یہ ہے کہ دل کے اندر محبت نبی کی صحیح معنوں میں نہیں ہے. اگر نبی کی محبت ہے تو نبی کی وفات پر جشن منانے والے نہیں ہوں گے. نبی کا ایمان صحیح معنوں میں دل کے اندر ہے تو نبی کے فرمان کے مطابق کہ ایک وقت آئے گا کہ صبح انسان مسلمان ہوگا، شام میں کافر ہوگا، شام میں مسلمان ہوگا، صبح کافر ہوگا، چند ٹکوں کے عوض وہ اپنے ایمان کا سودا کر لے گا. صحابہ کرام کو ایمان کا معیار بنایا، فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اور گناہ 3 طرح کے ہوتے ہیں: کفر، شرک سب سے بڑے گناہ، پھر کبیرہ گناہ، چوری، ڈکیتی، زناکاری، شراب نوشی جن کو فسوق کہا، اور عصیان صغیرہ گناہ. سارے گناہوں کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ناپسندیدہ قرار دیا. اولئک هم الراشدون، یہ لوگ ہیں صحیح راستے پر. اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پر صحابہ کے بارے میں فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ صحابہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یہ کفار اور ان کے طریقے پر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے خلاف سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آپ انہیں جب ان کی سیرت پڑھیں گے، ابھی زندہ نہیں ہے، ان کی جب آپ سیرت و کردار پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ رکوع کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، دن بھر محنت کر رہے ہیں، عشاء کی نماز تاخیر سے ہوتی ہے، تھکے ہوئے ہیں، اونگ رہے ہیں، لیکن جمے ہوئے ہیں. نماز کی محبت ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کے لیے صرف 3 ہی دن نکلے تھے، مسجد کھچا کھچ اتنی بھر جاتی ہے
کہ آپ کو خوف لاحق ہوتا ہے کہیں یہ فرض نہ قرار دی جائے، آپ انہیں رکوع و سجدے کے عالم میں دیکھیں گے، لیکن وہ ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوان۔ یہ ہے اہم بات۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ریاکاری نہیں۔ اور آگے اللہ رب العزت نے یہ بتلایا کہ ان کی مثال تورات میں اور انجیل میں بھی ہے، اور کیسی مثال ہے آپ کو حیرت ہوگی۔ ابھی ہم نے ایک بات مثال دی کہ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے مشن میں جنون کی حد تک کام کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی کی مثال دی، مثل فی التوراۃ کمثل زرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ۔ ایک کسان کھیت کو جوتتا ہے، جوتنے کے بعد بیج ڈالتا ہے، رفتہ رفتہ وہ فصل تیار ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں کسان خوش ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کو، ان کو کفار کہا جو ان سے نفرت کرتے ہیں، انہیں ناپسند کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن 12 وفات کو، 12 ربیع الاول کو، جس دن آپ کی وفات ہوئی تھی، فجر کی نماز کے وقت اپنے حجرے کو کے پردے کو ہٹاتے ہیں اور صحابہ کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، ویسے ہی جیسے کسان اپنی لہلاتی فصل کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ فتنے کے شکار ہو جائیں گے۔ مسلسل 11 دنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 دنوں سے بیمار تھے، ہم بہت مایوس تھے، پریشان تھے، لیکن آپ کے چہرے کی مسکراہٹ اور بشاشت کو دیکھ کر کے ہم ایسا لگتا تھا کہ نماز چھوڑ دیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ اپنی جگہ سے ہٹنے لگے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حجرہ بند کر دیا، گویا کہ جاتے جاتے آپ نے لوگوں کے سامنے یہ پیغام دیا کہ وہ پودا جو ہم نے لگایا تھا، جس کے لیے ہم نے طائف میں پتھر کھائے، گلا گھونٹا گیا، اوجھی ڈالی گئی، نہ جانے کیا کچھ نہیں کیا گیا، وہاں سب کچھ چھوڑ کر کے یہاں آئے تھے، آج جا رہے ہیں، میرا جانشین بھی کھڑا ہے، میرے صحابہ میرے طریقے کے مطابق قدم سے قدم، کاندھے سے کاندھا ملا کر کے اور اطمینان بخش انداز میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے صحابہ کے تعلق سے بتلایا۔ جبھی تو اللہ رب العزت نے ایک دفعہ نہیں 5 دفعہ یہ کہا وہ ہم سے راضی ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ جب بدر کی لڑائی ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ جتنے بدری صحابہ ہیں، جب حاطب نے بلتا سے غلطی ہوئی تھی، حضرت عمر نے کہا یہ تو منافق ہیں، ان کے گردن اڑا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعل اللہ اطلع علی اہل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ اللہ رب العزت کو اس بدری صحابی کے بارے میں بھی خبر تھی کہ یہ ایسا کرے گا، لیکن سارے بدریوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ حدیبیہ کا موقع ہے، 1400 صحابہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیعت کرتے ہیں، اور افسوس ہوتا ہے آج مولانا مودودی جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ نعوذ باللہ حریص تھے، یہ تھے، ان کی کتابوں میں یہ ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں۔ ان کے خون کا بدلہ لینے والے 1400 صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ رب العزت راضی ہو گیا ان 1400 صحابہ جنہوں نے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ ان تمام کی بخشش کا پروانہ اللہ رب العزت نے دیا۔ اور اسی طرح سے فتح مکہ کے موقع پر اللہ رب العزت نے صاف فرمایا کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ کے لیے اللہ رب العزت نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ غور کیجئے، یہ صحابہ جن کو جنت کی سرٹیفکیٹ اللہ رب العزت فتح مکہ کے موقع پہ دے رہا ہے، اور اسی طرح سے جنگ تبوک کے موقع پر اللہ رب العزت نے تمام صحابہ جن میں معذور لوگوں کو چھوڑ کر کے سب شریک ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے اس موقع پہ تمام لوگوں کی بخشش کا پروانہ دیا۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ علماء صحابہ میں سے، بڑے صحابہ میں سے جو علم والے تھے، جن کی اپنی قرت تھی، جن کا اپنا مصحف تھا،
جن کے بارے ان کے علم کی شہادت نبی نے دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے بہترین دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، چنانچہ آپ کو اپنی رسالت، اپنی نبوت کے لیے منتخب کیا۔ اس کے بعد تمام انسانوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے بہتر دل صحابہ کے دلوں کو پایا اور انہیں اپنے نبی کا وزیر اور مشیر بنایا۔ اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، جو اپنی آوازوں کو نبی کے سامنے پست رکھتے ہیں، یہ وہی صحابہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے پرکھ لیا ہے امتحان لے کر کے تقوی کے لیے۔ اب ایسی صورت میں ان صحابہ کے بارے میں زبان کھولنے والے کہاں رہیں گے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں متعدد مقام پر صحابہ کرام کی تعریف کی ہے۔ احادیث کے اندر یہی صحابی عبداللہ بن مسعود ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں، بلکہ ان کا اپنا قول ہے، کہتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات۔ اور حیرت کی بات ہے، یہ صحابی جلد وفات پانے والوں میں سے، سن 32 ہجری میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ یہ تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر کسی کی اقتداء کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، کسی کے راستے پہ چلنا ہے تو جو صحابہ فوت ہو گئے ان کے راستے پہ چلو، کیونکہ زندہ انسان فتنے کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اولئک اصحاب محمد، یہ نبی کے صحابہ ہیں، کانوا افضل هذه الامہ، اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں، ابرھا قلوبا، دل کے بہت نیک ہیں، علم کے بہت گہرے ہیں، ان کے یہاں دکھاوا کچھ نہیں ہے، یہ پھٹے پرانے اور بوسیدہ حالت میں رہتے ہیں۔ اللہ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے انہیں منتخب کیا۔ یہ صحابہ کرام ہیں جن صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ، آپ کو حیرت ہوگی، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں کون نہیں جانتا، جنہیں اللہ کے نبی سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلوار کہتے ہیں، جن کے ہاتھ سے بہت سارے دشمن مارے گئے، جنگ موتا میں جنہوں نے کافی نام پیدا کیا، حضرت عمر کے زمانے تک کافی علاقے انہوں نے فتح کیے۔ اور ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان سے کچھ تو میں ہو جاتی ہے۔ غور کیجئے گا، ایک طرف عبد الرحمن ابن عوف ہیں جو مکہ میں ایمان لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع میں ایمان لانے والے صحابہ میں سے ہیں، اور ان 10 لوگوں میں سے ایک ہیں جنہیں ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی نے جنت کی سرٹیفکیٹ دی تھی۔ اور دوسرے یہ خالد ابن ولید ہیں جو فتح مکہ سے کچھ پہلے مسلمان ہوتے ہیں، اور ان کا بھی اسلام میں بلند مقام ہے۔ جب انہوں نے عبد الرحمن ابن عوف کو کچھ کہا اور یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، تم میرے صحابہ کو گالی مت دو، برا بھلا نہ کہو۔ فوالذی نفسی بیدی لو انفق احد مثل احد ذهب ما بلغ مد احد ولا نصیفا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے ہیں، کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ اگر احد پہاڑی کے برابر سونا خرچ کرو، کبھی سوچا ہے کہ احد پہاڑی کتنی بڑی ہے؟ 7 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے، 3 یا 4 کلومیٹر چوڑائی ہے، اور 1077 میٹر اونچائی ہے، اور یہ پہاڑ ہے۔ 2-4-10 کلو سونا اگر کسی کے پاس ہو جائے تو پھولے نہیں سماتا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر رہے ہیں خالد بن ولید کو، جو صحابی ہیں، جن کا اسلام میں مقام بلند ہے، جن کے خاک پا کے برابر ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اور اس کی دلیل عبداللہ مبارک کا وہ قول ہے جب ان سے کسی نے کہا تھا کہ کیا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں کیا وہ افضل ہیں یا معاویہ؟ تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ معاویہ رضی اللہ جو جنگ میں شریک ہوتے تھے، گھوڑے کے پاؤں کے دھول کے برابر عمر بن عبدالعزیز نہیں ہیں۔ اور سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 10 ان عشرہ مبشرہ میں سے انہوں نے کہا تھا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی ایک گھڑی، ایک گھنٹہ تمہارے زندگی بھر چاہے تم نوح علیہ السلام کے برابر 1000 سال کی عمر پا جاؤ، برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم احد پہاڑی جو اتنی لمبی، اتنی چوڑی، اتنی اونچی ہے، اس کے برابر سونا خرچ کرو، اور ہمارے صحابہ 1 مد یا آدھا مد، 1 مد کہتے ہیں 615 گرام، یعنی آدھا کلو یا 1 پاؤ، وہ سونا خرچ کریں اور تم احد پہاڑی کے برابر خرچ کرو، تم ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہیں صحابہ کرام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، لوگ جنگ لڑیں گے، پوچھا جائے گا کیا ان میں کوئی ایسا شخص ہے جو نبی کی صحبت اختیار کیا ہے؟ کہیں گے ہاں۔ کہا محض صحابی کا وجود یہ ہے لوگوں کی فتح کا نشان ہوگا۔ پھر ایک اور زمانہ آئے گا، یہ پوچھا جائے گا کہ کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو لوگوں سے ملا ہے، جو نبی سے ملے ہیں؟ پھر اس کی موجودگی یہ فتح کا نشان ہوگی۔ ذرا غور کیجئے گا، صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھنے والے اتنے بڑے ہو گئے، تو آج جو لوگ صحابہ پر زبانیں کستے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، وہ اپنے انجام کے بارے میں کیوں نہیں فکر کرتے؟ صحابہ کرام کی فضیلت میں اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ النجوم امنۃ للسماء، یہ ستارے جو ہیں یہ آسمان کے لیے سپورٹر ہیں، سپورٹ کا کام کرتے ہیں۔ جب یہ ستارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان گر جائے گا، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے سپورٹر کا درجہ رکھتا ہوں، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے 2 امان نازل کی ہیں۔ اللہ جب تک رسول موجود ہیں کوئی عمومی عذاب نہیں آئے گا، اور جب تک لوگ توبہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک میں ہوں تب تک لوگ عمومی بلاؤں، مصیبتوں اور طوفان سے محفوظ رہیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ بھی یہ مصیبتوں، بلاؤں کے حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ ذرا غور کیجئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت سنبھالتے ہیں تو نبوت کے دعوے دار بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، ارتداد کا فتنہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، زکوٰۃ نہ دینے والے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ کس کا پلڑا بھاری ہے، ادھر ہو جائیں گے۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ کے کڑے فیصلے اور ان کا ایمان جب حرکت میں آتا ہے، اور نبی کی اتباع میں جب وہ اٹل ہو کر کے اور پورے جوش کے ساتھ کام کرتے ہیں، سارے فتنے ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آپ نے سنا، وہ کتنے سخت تھے، کس طرح سے لوگوں کے ایمان کو محفوظ کیا۔ یہی ابھی جو بیعت رضوان کا میں نے ذکر کیا، اس درخت کے نیچے کچھ لوگ جا کے تبرک حاصل کرتے تھے۔ حضرت عمر کو جب خبر لگی کہ لوگ اس درخت کے نیچے نبی کے صحابہ نے بیعت کی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کرائی تھی، آج لوگ تبرک حاصل کر رہے ہیں، ان درختوں کو کٹوا دیا۔ جنگ قادسیہ کے موقع پر ایک خبر لگی، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک لاش ملی جس کے بارے میں ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ یہ دانیال علیہ السلام ایک نبی، ان کی لاش ہے۔ چنانچہ جب ان کو بتایا گیا کہ لوگ ان کے ساتھ تبرک حاصل کرتے ہیں، ایسا ایسا ہے، حضرت عمر نے کہا کہ نہر کے کنارے، دریا کے کنارے رات میں کئی قبریں کھودی جائیں، اور انہی قبروں میں سے ایک قبر کے اندر انہیں دفن کر کے اور بقیہ قبروں کو اس طرح سے بنا دیا جائے کسی کو خبر بھی نہ لگے کہ وہ لاش کہاں دفن کی گئی۔ اس طرح سے ان لوگوں نے امت کے ایمان کو بچایا، ان لوگوں نے قرآن کو جمع کر کے ہم تک پہنچایا، ان لوگوں نے سنت رسول کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند کے عالم میں ہیں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، تمام چیزوں کو آج جو ہم سی سی کیمرہ اور دنیا کے تمام آلات کے ذریعے محفوظ کرتے ہیں، اس سے اعلیٰ معیار میں صحابہ کرام نے پورے دین کو ہم تک پہنچایا۔ لہذا ان کا احسان ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ان کے احسان کا بدلہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، نہ کہ ان کی شان میں گستاخی کریں۔ کیوں یہ بات ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے۔ کیوں یہ بات ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے، اور اگر ہم اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو نبی نے یہ بھی کہا ہے
جسے اہل علم نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے واسطے میرے صحابہ کا خیال رکھنا، لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد تم انہیں نشانہ مت بنانا، انہیں برا بھلا مت کہنا، بعض لوگوں کی طرح سے اپنے پاؤں کے نیچے عائشہ ابوبکر عمر کا نام لکھ کر کے اور چلتے ہوئے مت رونگنا، مختلف مواقع پر تبرہ بازی مت کرنا، اور ایسا کرنے والوں کا بالکل ساتھ مت دینا۔ لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم، جنہوں نے ان سے محبت کی انہوں نے مجھ سے محبت کی وجہ سے محبت کی، اور مجھ سے محبت تمام لوگ اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہونی چاہیے، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت اس پر شاہد ہے۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جنہوں نے ان سے نفرت کی، ان سے بغض رکھا، وہ مجھ سے بغض کی وجہ سے رکھا ہے۔ ومن آذاهم فقد آذانی، جنہوں نے میرے صحابہ کو تکلیف دی انہوں نے مجھے تکلیف دی۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جنہوں نے مجھے ایذا پہنچائی انہوں نے اللہ کو ایذا پہنچائی، اور جنہوں نے اللہ کو تکلیف دی تو اللہ چھوڑنے والا نہیں۔ یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ صحابہ کرام کا مقام بہت بلند ہے، انہوں نے سب کچھ لٹا دیا۔ آپ کی زندگی میں عبادت کے زندگی کے جتنے شعبے ہیں ہر شعبے میں کیا ان کے ہاں مرد عورت سارے کے سارے لوگ ان کے سامنے یہی مشن تھا۔ جیسے ایک دکاندار ایک تاجر اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے سارے جتن کرتا ہے، ان کا مشن ان کی تجارت یہی دین تھی، دین ہی کو پھیلانے، اسے یاد کرنے، اسے پہنچانے، اس کے لیے جنگ لڑنے، اس کے لیے حکومت کے تعلق سے کڑے فیصلے کرنے، پورے طور پر ان کے سامنے یہی کتاب و سنت اور یہی نبی کا اسوہ، اور نبی سے جو سنا سمجھا اور نبی کے سامنے جو برتا اسے ان لوگوں نے کیا تھا۔ کتنی ایسی مثالیں قرآن میں ہیں کہ سورہ حشر کی وہ آیت کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، جو ایثار سے متعلق آیت نازل ہوئی تھی، نبی کے گھر مہمان آ رہا ہے، صحابی لے جا رہے ہیں، گھر میں بچوں کا صرف کھانا ہے، میاں بیوی کا نہیں، بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دیتے ہیں، مہمان کے سامنے کھانا رکھتے ہیں، چراغ گل کر دیتے ہیں، مہمان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مہمان سمجھ رہا ہے یہ کھا رہے ہیں، مہمان کھا رہا ہے یہ نہیں کھا رہے ہیں، بھوکے بچے میاں بیوی سو جاتے ہیں۔ صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا؟ اللہ نے ساری چیزیں بتا دی ہیں۔ پھر وہ آیت نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی بھوکمری، اپنے غربت، اپنے فقر کے باوجود بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ آخر اسعد ابن ربیع نے یہی تو کہا تھا، 2 بیوی ہے جس کو چاہیے بولو میں طلاق دے دیتا ہوں، 2 باغ ہے جس کو چاہیے میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ آخر یہ کس کے لیے تھا؟ یہ دین ہی کی خاطر تو تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ اپنوں میں سے بھی ہیں اور غیروں میں سے بھی ہیں جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ صحیح بخاری کے اندر صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والوں سے متعلق 2 واقعہ ذکر ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان صحابہ میں سے ہیں جن کو جنت کی سرٹیفکیٹ ملی تھی، انہیں کوفہ کا گورنر بنایا گیا حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں۔ وہاں کے لوگوں نے شکایت کی کہ یہ نماز صحیح سے نہیں پڑھاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ شکایتیں ملیں تو انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاملہ دریافت کیا، تو انہوں نے کہا میں تو انہیں نبی کی نماز پڑھاتا ہوں، عشاء کی نماز 2 رکعت لمبی اور اخیر کی 2 رکعت ہلکی پڑھاتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا مجھے آپ کے بارے میں یہی گمان تھا۔ پھر انہوں نے انہیں معذور کر دیا اور ان کی جگہ عمار بن یاسر کو خلیفہ وہاں کا گورنر بنایا، اور کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ جائزہ لو تاکہ لوگوں کا ذہن صاف ہو جائے۔ ایک ایک مسجد میں جاتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، ہر کوئی سعد رضی اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ بنی عوس
ایک قبیلہ ہے وہاں کی مسجد میں پہنچتے ہیں تو ایک بندہ کہتا ہے آپ لوگوں کی تلاش جو تھی وہ میں ہی ہوں، ہاں یہ انصاف سے کام نہیں لیتے اور یہ ایسا ایسا کرتے ہیں، تہمتیں لگائی اس نے۔ حضرت سعد نے جب یہ باتیں سنی تو کہا اے اللہ، اگر اس شخص نے شہرت اور ناموری کے لیے یہ سب کیا ہے تو تو اس کی عمر کو لمبی کر اور اسے فتنے کا شکار بنا۔ یہ صحابی جن کی شان میں اس شخص نے گستاخی کی تھی، یہ بندہ خوب لمبی عمر پاتا ہے۔ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں اس قدر بوڑھا ہو جاتا ہے کہ اس کی بھویں جھڑ جاتی ہیں اور راستے میں بیٹھ کر کے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو چھیڑتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے سعد کی بد دعا لگ گئی اس لیے میرے ساتھ ایسا ایسا ہو رہا ہے۔ یہ صحابی پر الزام تراشی کا ایک انجام ہے۔ اسی طرح سے ایک دفعہ ایک شخص علی، زبیر اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ یہی صحابی ان سے کہتے ہیں کہ تو ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا کر رہا ہے جن کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، تو باز آ جا ورنہ میں تجھے بد دعا دوں گا۔ کہتا ہے کیا تم نبی ہو جو مجھے بد دعا دو گے؟ یہ بد دعا دیتے ہیں۔ اور وہ صحیح واقعہ ہے کہ ایک لمبی گردن والی اونٹنی آتی ہے تھوڑی ہی دیر کے بعد اور اس کے گلے کو دبا کر انہیں ختم کر دیتی ہے۔ ایسے ہی تو وقت شاید ختم ہو رہا ہے، کئی سارے واقعات ہیں۔ صحیح بخاری میں عروہ نامی خاتون جس نے سعید ابن زید جو کہ عشر مبشرہ میں سے ہیں ایک گھر کے بارے میں کہا میرا گھر ہے، جبکہ وہ صحابی کا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کسی کی زمین ناحق قبضہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 زمینوں کا طور قیامت کے دن پہنائے گا۔ اگر تم جو ہے غلطی پر ہو تو تمہارے ساتھ یہ ایسا ایسا ہو، ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ خاتون بوڑھی ہو کر کے نابینا ہوتی ہے اور گھر کے اندر ایک کنواں تھا اس میں جا کے گر کے مر جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک دفعہ ایک شخص، چند صحابہ ایک سفر پہ نکلتے ہیں۔ ابو حمان نامی شخص جس نے ابو بکر کو گالی دی، لوگوں نے روکا، باز نہیں آیا۔ لوگ ظہر کی نماز کے لیے گئے، ایک بھیڑ آ کر کے اس کے گلے میں بیٹھتی ہے اور کاٹتی ہے اور مر جاتا ہے، اور مرنے کے بعد لوگ اس کی قبر کھود رہے ہیں، زمین کھد نہیں رہی ہے۔ بالآخر کسی طرح سے اس کو دفن کر کے اس کے معاملے کو تمام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں بعد میں وہی بھیڑ ایک دوسرے شخص پہ بیٹھتی ہے، اسے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ پھر ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ ابو بکر کو گالی دینے کا یہ انجام ہے۔ اسی طرح سے ایک صحیح واقعہ یہ بھی ہے، سیر اعلام النبلاء میں امام تیمیہ وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ ایک نوجوان نے ابو ہریرہ کے بارے میں غلط کہا، اور واقعہ یہ تھا، ایک حدیث مسرات علماء جانتے ہیں کہ دودھاری گائے یا جانور آپ بیچیں تو 3 دن کا اختیار ہے۔ بہت سارے لوگ دودھ روک دیتے ہیں، 2-3 دن تک نہیں نکالتے تاکہ مارکیٹ میں لگے یہ جانور زیادہ دودھ دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے 3 دن تک روکنے کی بات کہی ہے، اور اس کے بعد کہا ہے کہ جب معاملہ اس کے بعد تم اس درمیان اگر تمہیں غلط لگتا ہو واپس کر سکتے۔ اس شخص نے کہا ابو ہریرہ تو ضعیف ہیں، وہ سمجھدار نہیں ہیں۔ یہ کہتا ہے، جامع دمشق شام کا واقعہ ہے، چھت سے ایک سانپ گرتا ہے اور اس کا پیچھا کرتا ہے، اس کو کاٹتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ لوگوں نے کہا توبہ کر، اور وہ توبہ کرتا ہے، وہ بچ جاتا ہے۔ آخری ایک واقعہ اس بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ابھی ماضی قریب کا ایک واقعہ ہے، ابو ریہ نامی شخص جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کو بہت برا بھلا کہتا تھا۔ ایک ابو حمادہ عبد الحکیم جو مصر کے عالم ہیں، آپ کے ہندوستان کے ضیاء الرحمن اعظمی گزرے ہیں، ابھی قریب میں انتقال ہوا۔ رابطہ النساء مکہ کے اندر وہ آئے اور انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ یہ ابو ریہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ کو خاص کر کے گالی دیتا تھا، اور میں نے اس کے بارے میں جب سنا تو میں سوچا کہ جاؤں اس سے ملوں۔ گئے تو ان کے گھر والوں نے کہا بہت بیمار ہیں، آپ ان سے نہیں مل سکتے۔ انہوں نے اصرار کیا تو وہ جانے دیے۔ جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ بندہ بہت دبلا ہو گیا ہے، چہرہ بالکل سیاہ کالا کلوٹا ہو گیا ہے، اور سکرات کے عالم میں ہے، ہائے ابو ہریرہ کی صدائیں لگاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میری طبیعت اتنی عجیب ہوئی کہ میں وہاں رک نہ سکا اور وہاں سے آیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا۔ شیخ کہتے ہیں
کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ سب سے بیان کیا جائے تاکہ وہ لوگ جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، وہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ اور ایسی بے شمار مثالیں ہیں، لوگ اپنے مردوں کا چہرہ نہیں دکھاتے، وہ لوگ جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم واقعتاً سنی ہیں، اگر ہم واقعتاً ہم نبی اور ان کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے دلوں میں نفرت رکھنا چاہیے جو ہماری اماں عائشہ کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر کی سیرت ایسے سکھاتے ہیں جیسے سورہ فاتحہ سکھاتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں صحابہ کی عظمت کا سکہ بٹھانا ہوگا اور صحابہ کرام کے فہم کے مطابق دین کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں صحابہ کرام سے محبت پیدا کرنے والا اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنا، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔